الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کسی خاندانی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ کوئی نسلی مذہب نہیں ہے۔ یہودیوں کا مذہب نسلی ہے، جو ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہی یہودی ہو سکتا ہے، اور یہ محض کچھ رسوم اور طریقوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے، ایک فکر ہے، اور جو اس کو قبول کرے وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان کا لفظ ہی ایسا ہے، عربی میں جو اصل لفظ ہے وہ ہے مسلم۔ مسلم کے معنی ہے اسلام والا۔ جس نے اسلام کو اختیار کر لیا، اس کے عقیدے کو قبول کیا، اس کی فکر کو قبول کیا، اس کو اپنا لیا، وہ مسلمان ہے۔ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں، نام رکھنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کے کچھ طور طریقوں اور رسوم و رواج کو اختیار کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں، اسلام کو اختیار کرنے کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ خاندانی طور پر یہ نعمت ہم کو مل گئی ہے، اس لیے آج ہم رسمی طور پر مسلمان ہیں۔ اسلام کا وہ عقیدہ، اسلام کی وہ فکر، وہ جذبہ، وہ مزاج ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، اور ہم نے اپنے دین کے متعلق جو شعور اور جو بصیرت، جو واقفیت حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کی۔ مسلمان وہ ہے جس کا انبیاء اکرام پر ایمان ہے، سب سے اخیر میں انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے بتایا ہے آیات قرآنی اور احکام الہی کی روشنی میں کہ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، انصاف کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام اس دنیا میں اسی کام کے لیے آتے ہیں، چونکہ جو ظلم ہیں ان میں سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ ایک اللہ کی بندگی کے بجائے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کا شریک ٹھہرا دینا، یا جو کام صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرنا، یہ شرک ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ چونکہ یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے یہ، اس وجہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت میں سب سے پہلا نمبر اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ظلم جو انسان اپنے آپ پہ کرتا ہے انبیاء کرام اس سے بھی روکتے ہیں، کیونکہ ظلم کی بہت سی شکلیں وہ ہیں جو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام آ کر بتاتے ہیں کہ دیکھو شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بدکاری مت کرو، سود کا معاملہ مت کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں وقتی طور پر تو اچھی لگتی ہیں، مگر نتیجے میں تم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو، اپنے کو نقصان پہنچاتے ہو۔
اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اس ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسی طرح سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کوئی کمی نہیں کرتے اس بات میں کہ بندے بندوں پر جو ظلم کرتے ہیں، مخلوق مخلوق پر جو ظلم کرتی ہے، اس سے روکا جائے۔ اس میں کوئی کمی انبیاء کرام کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یہ ان کا خاص منصب ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور صرف یہ روکنا بھی صرف زبان سے نہیں ہوتا خالی، بلکہ انبیاء کرام اپنی طاقت جتنی استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے۔ اور اس میں کوئی مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہوتی، مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں۔ ظلم کرنے والا اگر مسلمان ہے تو اس کی بھی سخت پکڑ ہوتی ہے، مظلوم اگر غیر مسلم ہے تو بھی اس کا پورا پورا ساتھ دیا جاتا ہے۔ دونوں ظالم اور مظلوم غیر مسلمین میں سے ہیں تب بھی مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ حلف الفضول کا کیا تھا اس وقت جبکہ آپ کا پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ مکے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایک معاہدے میں آپ شریک ہوئے، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ مکے میں کوئی نیا آدمی آئے، اجنبی ہو، کمزور ہو، اور اس پر مکے کا کوئی طاقتور ظلم کرے تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے، اور بعد میں بھی آپ فرماتے تھے کہ اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف آج بھی بلایا جائے تو میں ایسے معاہدے میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت کوئی اسلام نہیں لایا تھا، کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ جو مظلوم ہوتے تھے یہ وہی لوگ تھے جو شرک میں، بت پرستی میں مبتلا تھے، مگر ان کو اس سے بچانا، ظالم کو ظلم سے روکنا، مظلوم کو ظلم سے بچانا، یہ ایک اہم کام تھا اور آپ اس میں شریک ہوئے، اور آپ کی پوری زندگی اس کی گواہ ہے۔ اسلام کی جو ذرّی تاریخ ہے، جو اسلام کا ابتدائی سنہرا دور ہے، اس میں آپ کو اس کے جا بجا نمونے ملیں گے۔ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اور ایک یہودی میں ایک چیز کے سلسلے میں مقدمہ ہو جاتا ہے اور عدالت میں مقدمہ پہنچتا ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین ہیں، مگر جب ایک مقدمے کے فریق کی حیثیت سے عدالت میں پہنچتے ہیں تو قاضی صاحب ان کو وہیں کھڑا کرتے ہیں جہاں مقدمے کے فریق کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پر جگہ نہیں دیتے حالانکہ وہ امیر المؤمنین ہیں۔ اور جب حضرت علی گواہی میں اپنے افراد خاندان کو پیش کرتے ہیں تو کتنا اونچا خاندان ہے، اہل بیت کے افراد ہیں وہ، مگر قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آپ کے افراد خاندان ہے اس لیے ان کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لے کر آئیے۔ کوئی اور گواہ تو نہیں ہے، کوئی اور گواہ نہیں ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ آج عدالتوں میں ان دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ہمیں اس وقت دوسروں سے نہیں کہنا ہے، اس وقت ہماری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے خود بھی اس ڈیوٹی کو انجام دیا یا نہیں دیا انسانیت کے سلسلے میں۔ مسلمانوں کی وہ دور آپ کو بہت مثالیں ملیں گی ایسی کہ کسی بھی مجبور مظلوم کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنی طاقت اور قوت جتنی استعمال کر سکتے تھے انہوں نے استعمال کی ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ معاملہ دوسرا ہے، ہم 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں گے حضرت، جی نہیں، لشکر لے کے نکلنا پڑا تو لشکر لے کے نکلے، اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا کسی مسلمان اور غیر مسلم کا۔ فتح مکہ کا جو پیش خیمہ بنا ہے، جو حالات فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ میں کچھ لوگ قبائل میں سے مکے والوں کے ساتھ ہو گئے اور کچھ قبائل وہ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے،
اور 10 سال کے لیے ایک معاہدہ ہو گیا کہ آپس میں جنگ نہیں کی جائے گی ایک دوسرے سے۔ 2 قبیلے ایسے تھے جن میں آپس میں لڑائیاں تھیں، ایک قبیلہ مکے والوں کے ساتھ ہو گیا، دوسرا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان 2 قبیلوں میں لڑائی ہوئی، اور مکے والوں کے ساتھ جو قبیلہ تھا اس نے ظلم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لہذا اس کی تلافی کی جائے، مگر انہوں نے غرور دکھایا، اکڑ دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ان کو سمجھا سکتے تھے، وارننگ دے سکتے تھے، دی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑنے کا اعلان فرما دیا۔ آپ دیکھیں کہ اتنا اہم معاہدہ توڑا جا رہا ہے۔ برسوں کی جنگ کے بعد صلح کا ایک معاہدہ ہوا تھا، امن و امان کا ایک ماحول ملا تھا، مگر یہ کہ اب وہ معاہدہ توڑنے کی نوبت آ رہی ہے، اور حملہ راست کسی مسلمان کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ معاہدہ توڑنے کی جو وجہ بنی ہے وہ ایک مظلوم کا ساتھ ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مظلوم مسلمان ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مظلوم مدینے کا ہے یا کسی اور کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے یا کسی اور قبیلے کا ہے۔ سوال حق اور انصاف کا تھا، اصول کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے اس اہم ترین معاہدے کو توڑنے کا اعلان فرما دیا، اور معاہدہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیا، ختم ہے معاہدہ۔ اس کے بعد آئے مکے والے اور منت سماجت کی کہ معاہدہ باقی رکھا جائے، مگر حضور نے فرما دیا کہ اب تو ہم کر چکے ہیں اعلان، اب معاہدہ نہیں باقی رکھا جائے گا۔ پھر تشریف لے گئے ہیں اپنی صحابہ کرام کے ساتھ، اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو اس فتح مکہ کا پیش خیمہ آپ دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ حضور نے ایک مظلوم قبیلے کا ساتھ دینے کے لیے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اسلامی احکام ہیں، انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ کسی کی دشمنی بھی تم کو عدل و انصاف کے راستے سے نہ ہٹائے، کسی کی دوستی بھی تم کو عدل و انصاف کے راستے سے نہ ہٹائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اپنی اس ذمہ داری کو نہیں پہچانا۔ ہم رسمی مسلمان ہیں، اور ہمارے ملک میں بہت سے مظلوم ہیں جن مظلوموں کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری تھی، مگر ہم نے ذمہ داری نہیں ادا کی۔ آج ہو سکتا ہے اسی کے نتیجے میں ہمارے اوپر حالات آ گئے ہوں۔ آج مسلمان بچے قید ہو رہے ہیں تو ہم کو فکر ہے، اور وجہ ہے فطری طور پر، لیکن اس سے پہلے سے بھی ہمارے ملک کے اس عدالتی نظام کے نتیجے میں جو انگریزوں کا دیا ہوا عدالتی نظام ہے، جس میں آج بھی اتنے مقدمات ہیں کہ شاید ان مقدموں کا فیصلہ ہوتے ہوتے بہت سو کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، 150 سال لگ جائیں گے تب جا کے مقدمے ختم ہوں۔ ہمارے اس عدالتی نظام کے نتیجے میں ہمارے ملک میں بہت سے کمزور بے قصور لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ جو اس طرح کے کاموں سے وابستہ ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک بڑی تعداد ہے ملک کے مختلف جیلوں کے اندر کمزور لوگوں کی، جن کو کسی چھوٹے موٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہے، جن کا مقدمہ صرف بینچ پر آنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، خالی بینچ پہ بھی نہیں آتا بھی، اور بے قصور وہ پھنسا ہوا رہتا ہے۔ کچھ ایسے مجبور اور کمزور لوگ ہیں کہ جن کو کچھ پینالٹی دینا ہے، چند ہزار روپے کی، 2 4 5 ہزار 10 ہزار روپے کی، لیکن ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ 5 10 ہزار روپے کا جرمانہ دے سکیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مدتوں جیل کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم دوسروں سے نہیں پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھنا ہے ہمیں، ان کی ذمہ داری کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے یا نہیں ہے؟ یا مسلمانوں پر صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کو صرف اس وقت یاد آئے گا جب مسلمان بے قصور جیل میں پھنسے گا، اور دوسرا انسان بے قصور جیل میں رہے گا تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی چھوٹ جائے گا۔
کیا یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں جیسے عرض کر رہا ہوں، رسمی مسلمان ہیں ہم، بس نماز روزے کو تو سمجھ لیا، داڑھی ٹوپی تو سمجھ میں آ گئی، مگر ابھی اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر مظلوم اور مجبور اور کمزور کا ساتھ دینا، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہے سب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ مسلمان مست ہے اپنی شادیوں میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کا اسراف کر رہا ہے، اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہا ہے، پیسہ اڑا رہا ہے، اور یہ مظلوم اور بے قصور انسان پھنسے ہوئے ہیں۔ کس نے آپ سے یہ کہا کہ آپ پر صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟ آپ نے اپنے نبی کے دین کو نہیں پہچانا، آپ نے اسلام کو نہیں پہچانا، آپ نے نبیوں کے طریقے کو نہیں پہچانا۔ نبی مسلمانوں کے لیے نہیں آتے، نبی پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں۔ یہ امت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ خیر امت ہے، اسے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سارے انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کو اس امت کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، الخلق عیال اللہ، اس میں مسلمان غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کی اس مخلوق اور اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کرے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اس نبی کے دل میں پوری انسانیت کا درد اور غم تھا، خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ آج ہم نے اپنے اس کام کو نہیں پہچانا، اپنے منصب کو نہیں پہچانا۔ ایک کلکٹر ہو، بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے ماشاءاللہ، 2 گھنٹے آفس میں بیٹھتا ہے، 4 گھنٹے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، تو حکومت باقی نہیں رکھے گی اس کو کہ آپ بڑا نیک آدمی ہے، روزانہ اعتکاف میں 4 گھنٹے گزارتا ہے۔ ارے اس کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو تو نفلیں چھوڑ کے ڈیوٹی کرنا ہے، بسا اوقات تو اس کو فرض کے علاوہ کچھ پڑھ رہی نہیں ہے، اس کو فرض پڑھ کے خلق خدا کا کام انجام دینا ہے، لہذا اس کو حکومت باقی نہیں رکھتی۔ ایسے ہی ہم نے مخلوق کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں منصب سے ہٹا دیا گیا۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو بعض حالات چل رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ عصمت ریزی کا ایک گھناؤنا واقعہ پیش آیا اور پورے ملک میں ہنگامہ ہے، اور بدخواہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے ہندو مسلم مسئلہ بنایا جائے، لیکن جو جاننے والے ہیں انہوں نے جو باتیں پہنچائی ہیں آج کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ 3 مہینے کے بعد یہ کیس اس طرح سے اٹھا ہے، لیکن اس 3 مہینے کے دوران اس مظلوم لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کو، اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالا اور اس لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کی، وہ مسلمان نہیں ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے، انسانیت مری نہیں ہے، انسانیت زندہ ہے۔ آج جب مقدمہ اس سطح اور لیول پر ہے کہ جلوس اور شور شرابے ہو رہے ہیں تو آج ہم بھی آگے ہیں، لیکن جس وقت یہ نہیں تھا تو اس وقت جنہوں نے ساتھ دیا اپنا سب کچھ خطرے میں ڈال کر، تو وہ ساتھ دینے والے مسلمان نہیں ہیں، وہ ساتھ دینے والے ہمارے ہندو بھائی۔ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے ان خیرخواہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کی جو ذمہ داری ہم پر تھی، ہم نے کتنی ادا کی ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو محسن انسانیت ہیں، اور ہم نے انسانیت کے ساتھ اپنی جو ذمہ داریاں تھیں انسانیت کے تئیں، ان کو کتنا ادا کیا۔ آج بھی مسلمان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ جو شعبہ ایسا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمایاں شعبہ تھا، آج مسلمان اس میں بہت پیچھے ہے، اور ان کاموں میں بھی مسلمانوں میں رسمیت ہے خالی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو حضرت خدیجہ نے جو کلمات کہے تھے آپ کے سلسلے میں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مظلوموں کے کام آتے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس وقت تک تو کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا، تو حضور یہ سارے کام کس کے ساتھ کرتے تھے؟ کس کے ساتھ کرتے تھے حضور یہ سارے کام؟ یہ سارا حسن سلوک آپ کا کس کے ساتھ تھا؟ آپ مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں اور حضرت علی کو رکھ کے جا رہے ہیں کہ یہ امانتیں واپس کر کے آؤ۔ کس کی امانتیں تھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس؟ مکے کے مشرکین کی امانتیں، بت پرستی کرنے والوں کی امانتیں تھیں، مگر اس امانت میں خیانت نہیں کی، اور کیریکٹر اور کردار ایسا تھا کہ وہ جو آپ کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے ان کو بھی اعتماد تھا آپ کی امانت داری اور دیانت داری پر، وہ کبھی آپ کی صداقت اور امانت پر سوال نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ کو صادق اور امین ماننے پہ مجبور تھے، آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، آپ پر جادو کا الزام لگاتے تھے کہ جادوگر ہیں، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، مگر آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، آپ کا وہ کردار تھا۔ جو شعبہ مسلمان کا سب سے نمایاں شعبہ ہونا چاہیے تھا، افسوس کہ آج مسلمان ایسا کمزور ہے، اور بس اسلام کا مطلب یہ ہے کہ صاحب آپ باقی اپنی ان عبادتوں کے اوپر بہت ہی آپ دکھائیں کہ صاحب ہم یہ کر رہے ہیں، تو کیا خالی یہ بے شک یہ دین ہے، لیکن کیا خالی اس کے کرنے سے ہم صحیح معنوں میں انبیاء کے نقش قدم پر ہوں گے؟ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے؟ ہمارے ایمان کا تو خلاصہ ہی ہے کہ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے احکام کی عظمت اور اس کے ساتھ اللہ کی پوری مخلوق پر شفقت، پوری انسانیت کے متعلق ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، ہم کو اس ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو خلق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کہ یہی اسلام ہے، یہی نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے اپنی زندگی لگانا، بس یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، توفیق عمل نصیب فرمائے۔